شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل جو وقت چل رہا ہے اس کو دور فتن کہا گیا ہے۔ جو علامات، جو آج کل حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات اور ایسے وقت کو دور فتن اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو دور فتن کہا گیا ہے۔ وہ ایسا وقت جب ہر ایک بندہ اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے، وہ ایسا وقت جب بخیلوں کی اطاعت کی جا رہی ہوگی، وہ ایسا وقت جب اپنے نفسوں کی خواہشات کے پیچھے لگا جا رہا ہوگا، وہ ایسا وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پر دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہوگی۔ یہ فتنوں کا دور اور فتنوں کا وقت ہوگا، اس سے بچنا ہے، اور جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے کچھ چھوٹا موٹا اجر نہیں بتایا۔ یہ دور اور فتن جو ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا فتنوں سے بچو، یہ نہ تمہاری دنیا رہنے دیں گے نہ آخرت رہنے دیں گے۔ یہ فتنوں کا کسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، کسی فتنے کا حصہ نہ بنو۔ فرمایا فتنے میں تم جھانکو گے، فتنہ تمہیں اپنے اندر لپیٹ لے گا۔ کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی مسائل چل رہے ہیں، فتنوں کے دور میں کسی مسئلے میں نہ پڑو، اپنے آپ کو الگ کر لو ان معاملات سے اگر تم بچنا چاہتے ہو، ورنہ فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ نہ مارنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ ایسا دور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں عبادت کرے گا اس کو ہجرت کے برابر اجر کا کہا گیا ہے۔ ہجرت کے برابر ثواب ملے گا جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، فرمایا میرے صحابہ، آج کے دور میں اگر تم شریعت کا 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو تم جو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یعنی 10واں حصہ بھی تم شریعت کا نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ شریعت کا 10واں حصہ پر بھی عمل کریں گے تو وہ نجات پا جائیں گے۔ وہ ایسا دور ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل بنا دیا جائے گا، اتنا مشکل کر دیا جائے گا جیسے ایک آگ کا انگارہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل دین پر عمل کرنا بنا دیا جائے گا۔ آج اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں، آپ کو خرید و فروخت کے وقت سود سے بچنا کتنا مشکل، آپ کو خرید و فروخت کے وقت جھوٹ سے بچنا کتنا مشکل، آپ کو خرید و فروخت کے وقت چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بچنا کتنا مشکل، ادروائز آپ کا وہ مال حرام ہو جائے گا۔ اگر ان ساری چیزوں سے بچیں گے تو پھر آپ کا مال حلال ہے۔ پھر اسی طرح ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ کسی فتنے کا ساتھ دیں گے تباہ ہو جائیں گے، کسی شر کا ساتھ دیں گے تباہ ہو جائیں گے۔ مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان ایک دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ اور یہ فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، میرے صحابہ اس دور میں جو کھڑا ہے اس سے بیٹھا بہتر ہے، جو بیٹھا ہے اس سے لیٹا بہتر ہے، اور جو اپنے گھر میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا اس فتنوں کے دور میں تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ لینا ہے، یا گھروں میں بند کر لینا ہے، یا پہاڑوں پر سائڈوں پر نکل جانا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس فتنوں کے دور میں نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، اخلاق اچھا رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 بندوں کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ 50 بندوں کے برابر۔ اس دور کا ایک عمل
50 بندوں کے صحابی نے پوچھا حضور اس دور کے 50 بندے؟ فرمایا نہیں، آج کے دور کے 50 بندے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل کرنے والے 50 بندے، فرمایا ان کے برابر اس ایک بندے کو عمل ثواب دیا جائے گا جو اس دور میں شریعت پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ حالات کو دیکھیے کیسے کیسے واقعات اور معاملات بنتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ادھر کمپرومائز کر لوں تو میری معیشت بھی بچتی ہے، میری زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، مجھے آرام بھی ملتا ہے، میں ریلیکسیشن بھی فیل کرتا ہوں، میرے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، سارے کام بالکل اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں اگر میں شریعت سے تھوڑا سا شریعت کو دنیا داری کے معاملات کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلوں۔ لیکن شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، اللہ اور اس کا رسول تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان فتنوں کے معاملات میں مل جاؤ، شر پسند لوگوں سے مل جاؤ اور تم اس شر کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کوشش کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، اچھا اخلاق دکھانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر کمپرومائز نہیں کرنا، اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، خیر پھیلانی ہے، بھلائی کرنی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے۔ تمہیں یہ مقصد دے کے بھیجا گیا ہے، باقی ادھر ادھر کے فتنوں سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ واللہ جو فتنوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ فرمایا یہ فتنے جو ہیں یہ قتل سے زیادہ سخت ہیں۔ ایک فتنہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک فتنہ آئے گا تم کہو گے کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس فتنے میں تو گویا ہماری جان نکل جاتی، لیکن دوسرا فتنہ آئے گا تم کہو گے یہ اس سے بڑا ہے، پچھلا تو چھوٹا تھا۔ اس طرح فتنوں ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ آئے گا۔ آج وہ دور چل رہا ہے، ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر آتا ہے، تیسرا اس سے بڑا آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں پچھلا چھوٹا تھا، یہ چھوٹا تھا، اس سے بڑھ کر کبھی کیا کس صورت میں، کبھی کس صورت میں۔ اللہ کے لیے اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو بچا لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بچ جاؤ، نیکی کے ساتھ جڑے رہو، خیر والے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، خیر پھیلانے والوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے دور میں فتنوں کے شر سے بچائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شهر رمضان الذي